बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर में बड़ा हंगामा हुआ है और ये सुबह सवेरे जोहर टाउन में लीगी कब्ज़ा माफिया के जो नाजायज़ कब्ज़े थे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है और मिसमार किया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी, बड़ी तादाद में इंतज़ामिया मौजूद थी और आगे से जो रिएक्शन आया है उसका भी मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं और फिर वहाँ गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं, वो भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन साथ में आपको बताना चाहूँगा, आप जानते हैं कि आज आयशा अकरम केस में बड़ी अहम पेशरफ्त होनी थी और वो थी जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उन गिरफ़्तार जो मुलज़मान हैं उनका आज शिनाख्त परेड होनी थी जेल में। 28 अगस्त का दिन है। 28 अगस्त का दिन मुकर्रर किया था। 144 मुलज़मान इस वक्त वो हैं जिनकी शिनाख्त परेड नहीं हुई और वो जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। और जो वहाँ पर मौजूद मजिस्ट्रेट हैं, जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं, वो भी आज सुबह सवेरे पहुँच गए और आयशा अकरम का इंतज़ार होता रहा और आयशा अकरम ना पहुँची। मामला बड़ा गंभीर हो गया और जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने तफ्तीशी अफसर को कहा कि किधर है जो मुदैया किधर है, और मुदैया नहीं आएगी। जो मजिस्ट्रेट नुमान नासिर ख़ान साहब हैं, मजिस्ट्रेट हैं, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं नुमान नासिर ख़ान साहब, ये 2 घंटे तक जेल में बैठे इंतज़ार करते रहे और आयशा अकरम ना गईं। पुलिस वालों ने जब आयशा अकरम से रब्ता किया और आयशा अकरम ने पहले कोई रिस्पांस नहीं दिया, बाद में जब रब्ता हुआ तो आयशा अकरम ने कहा मेरी आज तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं आ सकती। पुलिस वालों ने कहा कि आप जानती भी हैं कि क्या कह रही हैं, आज एक लीगल कार्रवाई होनी है, इतनी अहम कार्रवाई है और ऑनरेबल जो अदालत है या जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो जेल में मौजूद हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके लिए सारी की सारी इंतज़ामिया खड़ी है और सारी जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। 144 जो मुलज़मान हैं उनका शिनाख्त परेड होना और आप कहते हैं कि अब नहीं आ रही। इतने में तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि आयशा अकरम ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। जो मजिस्ट्रेट साहब थे, अब देखें 2 घंटे उन्होंने अपना टाइम ज़ाया किया, उनकी अदालती टाइम था और वो अपनी अदालत में बैठकर उन्होंने काम करना था। कई साइलिन उनकी अदालत के बाहर धक्के खा रहे थे, लेकिन जज साहब गए थे इस केस में जो शिनाख्त परेड के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आयशा अकरम, हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज आयशा अकरम जाएंगी और वहाँ जाकर उन लोगों को ना सिर्फ शिनाख्त करेंगी बल्कि पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग उसमें मुलव्वस हैं और जिन लोगों की शिनाख्त होगी उनको जेल में रहना चाहिए, वो दरिंदे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं या जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे वो क्यों बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं। कई नौजवान हैं जिनकी नौकरियां हैं, कई नौजवान हैं जिनकी स्टडी है, जिनके मसाइल हैं। अब कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उस दिन मीनार पाकिस्तान के वो आस पास से भी गुजरे हैं और अगर उन्होंने टेलीफोनिक कॉल की है वहाँ से गुजरते हुए तो उस बुनियाद पर भी उनको गिरफ्तार किया गया है। सारा मामला अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि आज आयशा अकरम क्यों नहीं आई। आयशा अकरम को उसके साथियों ने बता दिया था कि जेल के बाहर जो मुलज़मान हैं उनकी फैमिलियां बड़ी तादाद में जमा हो चुकी हैं और वो एहतजाज कर रही हैं और एहतजाज ये किया जा रहा है कि जब हमारे बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे आप क्यों उनको क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, आप क्यों उनको ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं क्राइम की तरफ जब वो इन्वॉल्व नहीं थे। कईयों ने कहा हमारे बच्चे उस दिन हमारे साथ घर में थे, कईयों ने कहा कि वो वहाँ से गुजरे हैं, वो उस वारदात में मुलव्वस नहीं थे। लेकिन पुलिस ने सिर्फ 400 का फिगर आया जब मीडिया पर यह बात चली कि 400 लोग इन्वॉल्व थे और 400 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो पुलिस वालों ने फिर गुनाहगार बेगुनाह जिसका दिल किया, जो वहाँ पर जो टेलीफोन करते नज़र आया या उस टाइम में जिसने वहाँ पर खड़े होकर टेलीफोन किया, वो डाटा उठा के इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। ये जो मुजाहिरीन है उनका कहना था। मुजाहिरीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि आयशा अकरम ने खुद जो जिन के बच्चे वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि आयशा अकरम ने खुद वहाँ पर हमें हमारे बच्चों को बुलाया है, हमारे बच्चे खुद नहीं आए बल्कि उसने बुलाया है, उसको भी गिरफ़्तार करें, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। उसने ये सारा माहौल बनाया है, उसने ये सारा माहौल जो है और ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया है
ایک خاتون وہاں پر تھیں اور وہ شاید کسی ملزم کی والدہ تھیں، اس نے یہ بھی کہا کہ ٹک ٹاک پر کھڑے ہو کر یہ جو ویڈیوز بناتی ہیں اور جس طریقے سے یہ اپنے فالورز بنانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں، نہ فحاشی دیکھتی ہیں نہ کوئی اور چیز دیکھتی ہیں، تو پھر اسی طرح کے فالورز بنیں گے اور پھر یہی حشر ہوگا اور یہی کام ہوگا۔ وہ رونے لگ گئی، اس نے کہا کہ ہمارے بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ خود ان کو گمراہ کرتی ہیں اور پھر جب ان سے غلطی ہو جائے تو گناہگار صرف وہ ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں جو ہے وہ انگلی اٹھاتا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ وہاں پر کھڑی مظاہرین کے جذبات تھے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں مظاہرین تھے اور ملزمان کی فیملیاں وہاں پر موجود تھیں، یہی وجہ ہے کہ اس سارے معاملے میں عائشہ اکرم آج جیل نہیں گئیں شناخت پریڈ کے لیے۔ 2 گھنٹے تک نعمان ناصر جو ہیں وہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں اور وہاں پر تفتیشی عملہ CIA کے SP سارے وہاں پر موجود تھے، انتظامات مکمل تھے، لیکن کیونکہ جو مدعیہ نے جانا تھا تو تب ہی یہ معاملہ آگے چل سکتا تھا یا یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے مدعیہ نہیں گئیں، جس کی وجہ سے عدالت نے جو جج صاحب تھے نعمان ناصر صاحب، انہوں نے برہمی کا بھی اظہار کیا تفتیشی افسر کی، نہ صرف ان کے ساتھ سخت گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، 2 گھنٹے ضائع کیے گئے ہیں۔ اب دوبارہ 30 اگست کے لیے ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ اب ہماری جو پروسیکیوشن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کل یہ بات نہ ہو کہ جو ہماری انتظامیہ ہے اس نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی تھیں، کیونکہ جو عمل ہوا ہے مینار پاکستان میں وہ غلط عمل ہے، اس میں تو کوئی اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا، جو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو پروسیجرل چیزیں ہیں اور یہ جو لیکوناز ہیں یہ بڑے ہی گھنونے ہیں ہمارے نظام کے۔ جہاں ایک گنہگار ہوتا ہے وہاں 10 لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، ان 9 لوگوں پر کیا بیتتی ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اب عدالت نے 30 اگست کا دن مقرر کیا ہے۔ 30 اگست کو دوبارہ عائشہ اکرم کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جیل آئیں اور ملزمان کی شناخت پریڈ کرائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عائشہ اکرم نہیں جاتی 30 اگست کو تو پھر آپ جو پروسیس ہے اس پروسیس کے تحت ان کو یہ شناخت پریڈ کو پھر ختم کریں، پھر وہ اپنی ضمانتیں لیں اور وہ ضمانتیں لے کے وہ اپنے معاملات کو دیکھیں تاکہ وہ جو بے گناہ ہیں وہ جیل میں نہ پڑے رہیں۔ جہاں ہم نے عائشہ اکرم کا مقدمہ لڑنا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چاہے اس نے بلایا تھا لیکن جو عمل کیا گیا وہ غلط تھا اور وہ درندگی تھی، وہیں پہ جو بے گناہ لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں اور جو کرمنلز نہیں تھے لیکن جیل میں رہ کے انہوں نے کرمنلز بن جانا ہے، ان کا بھی ہم مقدمہ لڑیں گے اور ان کے حق میں بھی بات کریں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، صرف گناہگاروں کو پکڑا جائے اور باقیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر معاملہ ہے ٹاؤن شپ میں آج ایک بڑا ہی قبضہ مافیا کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے اور مشہور زمانہ لیگی قبضہ مافیا ہیں ان کے خلاف جوہر ٹاؤن کا علاقہ آپ جانتے ہیں جہاں پر کھوکھر پیلیس ہے، وہیں پہ جو ایک اور کھوکھر ہیں جو وہاں پر ایک مشہور زمانہ قبضہ مافیا ہیں، وہ بھی وہاں پر قبضہ مافیا کا کام کرتے ہیں اور جن کے خلاف کارروائی کی تھی جو ہمارے ثاقب نثار صاحب نے منشا بم اور اس کی فیملی کے خلاف، یہ سٹیزن پورٹل پہ بھی اس کے خلاف کارروائی گئی تھی اور اس کے خلاف کمپلینٹ گئی تھی اور LDA نے خود بھی اس کے اوپر کارروائی کی اور آج سویرے صبح کی نماز کے وقت جو ہے وہ یہ دعویٰ بولا گیا اور منشا بم کے جو غیر قانونی قبضے تھے LDA کے پلاٹوں پر اور عوام کے پلاٹوں پر، وہ سارے کے سارے قبضے اور وہاں پر بنی عمارتیں مسمار کر دی گئی ہیں اور مکمل طور پر مسمار کی گئی ہیں۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر بھی شکایات عوام نے بھی کی تھی اور صبح LD اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا اور اس مشترکہ آپریشن میں C2 جوہر ٹاؤن کے 2 پلاٹوں پر منشا بم نے غیر قانونی ورکشاپ تعمیر کر رکھی تھی وہ بھی گرا دی ہے اور پلاٹ نمبر 368 اور 367 C2 جوہر ٹاؤن جوہر ٹاؤن لاہور کا جو قبضہ ہے وہ بھی واگزار کروایا ہے۔ آپریشن کی سربراہی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ محمد اظہر نے کی۔ یہ بھی بیسیکلی جو منشا بم ہے یہ اصل میں یہ منشا کھوکھر ہے، یہ کھوکھر فیملی سے ہے لیکن اس کا جو تخلص ہے وہ منشا بم ہے۔ ساتھ ہی منشا بم کے بھتیجے کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے اور منشا بم اور اس کے بیٹے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور مقدمہ درج کر کے منشا بم اور 4 بیٹوں سمیت 15 افراد کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس میں جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ قبضے کا ہے اور دھمکیاں دینے کا اور کار سرکار میں، کیونکہ وہاں پر کافی تعداد میں ان کے خاص لوگ آ گئے تھے اور وہاں پر معاملات خراب ہوئے۔ پھر پولیس نے سارے حالات اپنے کنٹرول میں لیے اور کنٹرول میں لینے کے بعد پھر
پھر وہاں پر جو موجود بھتیجا تھا منشا بم کا اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قبضے کا کیس ہے ان کے خلاف اور قتل کی دھمکیاں دینے کا، کار سرکار میں مداخلت کا، اور اب مزید سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے کہ منشا بم بیٹوں سمیت روپوش ہو گیا ہے۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شہر میں جو قبضہ مافیا ہے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کارروائی ہے، جیسے کھوکھر پیلس کو گرایا گیا تھا اور اس کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، یہ دوسری بڑی کارروائی ہے جو جوہر ٹاؤن میں ہوئی ہے منشا بم اینڈ کمپنی کے خلاف۔ اور ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لاہور میں نوازا گیا، جو لاہور میں اتنے عرصہ سے قبضہ مافیا کے سرغنے اور ڈان تھے، جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا تھا، لیکن بالآخر عمران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا اور اس نعرے پر عمل درآمد عثمان بزدار اور جو لاہور کی انتظامیہ ہے وہ کروا رہی ہے۔ اور بڑے بڑے جو قبضہ مافیا ہیں کچھ دن پہلے دوست کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں رک گئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اور آج اتنے بڑے قبضہ مافیا کا جو وہاں پر غیر قانونی تعمیرات ان کو مسمار کر کے جو ہے وہ اتنے قیمتی پلاٹ گورنمنٹ کے بھی اور عوام کے بھی وہ ان کے قبضے چھڑوائے گئے ہیں، اور وہاں پر اب حکومت کا بورڈ لگ گیا اور وہاں پر عوام کا جو ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے حاصل کر لیے ہیں، واپس لے لیے ہیں۔ ان سارے کیسز میں مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔